زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے مثلا سونے کے معاملے میں، چاندی کے معاملے میں اصل ہے، تو جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اگر حد نصاب سے اوپر کوئی چیز پہنچتی ہے تو جتنی اوپر پہنچے گی وہ زکوٰۃ کے نیٹ میں آئے گی. اس کے جو نیچے مثلا کسی آدمی کے پاس 8 تولے اگر سونا ہے تو وہ آدھا تولے پر 2.5% دیا جائے گا یا 8 پر دیا جائے گا. اس پر آپ نے ایک رائے کا اظہار بھی کیا تھا، تو یہ مجھے پہلے ہی بتا دیں یہ کوئی منصوص معاملہ ہے یا اس میں دو آراء ہو بھی سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ فہم پر مبنی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی واضح تصریح کر دی گئی ہے. نصاب آپ نے مقرر کیا، لیکن اب یہ کہ وہ نصاب جیسے ہی پورا ہو جائے گا تو جو زائد ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی یا اب پورے پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اس میں دونوں اپروچز ہو سکتی ہیں. تو اس کو میرے نزدیک ایک اجتہادی معاملہ سمجھنا چاہیے اور فہم پر مبنی. اس پہ اگر آج کی ذمہ داریوں کو یا آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کی جائے تو اس کی پوری گنجائش موجود ہے. تاہم میرے علم کی حد تک اس سے پہلے جو ہماری فقہی روایت ہے اس میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پھر پورے پر زکوٰۃ عائد کر دی جاتی ہے. اس میں اگر ایک پہلو اور دیکھیں ہم صاحب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں زکوٰۃ کا نصاب تعداد کے لحاظ سے مقرر کیا ہے، تو اب جب وہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو مکمل کے اوپر دی جاتی ہے، نہ کہ صرف ایک کے اوپر. تو اس کی روشنی میں اگر کوئی اجتہاداً اپنائے تو اس کو ترجیح بھی دے سکتا ہے. جی بالکل دے سکتا ہے. میرے نزدیک فقہا نے اسی چیز کو ملحوظ رکھا ہے، اسی کو ملحوظ رکھا ہے. اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، خلفائے راشدین کے بھی کچھ اقدامات ہیں. تاہم اس کو فہم ہی کے دائرے میں رکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی صریح نص موجود ہے اس معاملے میں، تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہے.